أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا اسکول آف تجوید چیپٹر 1۔ آج ہم حروف تہجی دیکھیں گے، اس کی ادائیگی دیکھیں گے جو کہ تجوید کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ حروف تہجی کی ادائیگی ہی تجوید کا مین بیس ہے۔ یہ ہم نے سیکھ لیا تو الحمدللہ تجوید کو ہم نے آدھا سیکھ لیا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو میں تجوید کے حروف تہجی کی ہر ایک حروف کی ادائیگی مکمل طور پر بتاؤں گا، کیونکہ ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلیے اس حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں اور حروف تہجی جو تجوید کا بیس ہے آج ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ تو چلیے آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر حروف تہجی لکھ لی ہے۔ اس میں سے کچھ حروف میں نے بلیو انک سے لکھے ہیں اور کچھ حروف میں نے ریڈ انک سے لکھے ہیں۔ جو حروف میں نے بلیو سے لکھے ہیں وہ پڑھنے میں بہت ہی سمپل ہے، اور جن حروفوں کو میں نے ریڈ انک میں لکھا ہے اور جن حروفوں کو میں نے ریڈ انک سے لکھا ہے ان کو بس تھوڑی سی مشقت کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کی بھی ادائیگی آپ کو صحیح طور پر آ جائے گی۔ تو میں ان حروفوں کو آپ کو بتا دیتا ہوں جن کو میں نے بلو انک سے لکھا ہے، پھر یہ مکمل ہونے کے بعد میں آپ کو ان حروفوں کی ادائیگی بتاؤں گا جن کو میں نے ریڈ انک سے لکھا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ الف، پہلا حرف ہے الف۔ کئی لوگ اس کو الف اس طرح سے پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھنا غلط ہے۔ الف کو جتنا ہو سکا اتنا جلدی پڑھیں، جیسے الف الف۔ اس کے بعد ہے با با با، تبھی ادا ہوگا جب دو ہونٹ ملیں گے، دو ہونٹوں کے ملنے پر با ادا ہوتا ہے، جیسے با با با۔ اس کے بعد ہے تا، تا کو ایک دم سمپل پڑھنا ہے، سمپل طریقے سے تا ادا ہو جائے گا، تا۔ جیم، جیم بھی کوئی مشکل نہیں ہے، جیم۔ خا، خا کو صرف اتنا کرنا ہے کہ گلے کے اوپری حصے سے کھرکھرے پن کے آواز سے ہمیں خا کو ادا کرنا ہے، جیسے خا خا۔ اس کے بعد ہے دال، دال بھی آسان ہے۔ را، را کو صرف موٹا پڑھنا ہے۔ را کے بعد ہے زا، زا کے ادائیگی میں صرف اور صرف آپ اتنا یاد رکھیں کہ سختی ہوگی، سختی کے ساتھ ہی زا ادا کیا جائے گا، جیسے زا۔ پھر ہے سین، سیٹی کی آواز نکالنی ہے صرف، یاد رکھیں سین۔ اس کے بعد ہے شین، صاد، موٹا پڑھنا ہے صاد کو، صاد۔ پھر ہے پاؤں، پاؤں کے پاؤں پڑھنے کے وقت ہونٹوں کو تھوڑا کھلانا ہے اور آواز کو تھوڑی سی ناک میں لے جانا ہے، جیسے پاؤں۔ پھر ہے زوں، غین، یہ بھی آسان ہے۔ فا، کاف، لام، میم، نون، واو، حمزہ۔ اس کو اس طرح پڑھیں، حمزہ حمزہ۔ یا یا، یہ ہو گئے وہ حرف جن کو میں نے بلو انک سے لکھا تھا۔ اب چلیے بڑھتے ہیں اپنے مین مقصد کی طرف، جن کو میں نے ریڈ انک سے لکھا ہے، اور اس کی ادائیگی پر آپ کو تھوڑا سا کانسنٹریٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اور گھر پر بھی آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی، جس طرح میں اپنے لپس کی موومنٹ کر رہا ہوں، جس طرح میرے گال اور میرے لپس کام کر رہے ہیں، اس طرح آپ کو بھی اپنے لپس کی موومنٹ کرنی ہوگی، اس طرح پریکٹس کرنی ہوگی۔ اس کو غور سے دیکھیں کہ میری موومنٹ کس طرح ہو رہی ہے، آپ بھی انشاءاللہ اسی طرح پریکٹس کریں، آپ کی بھی ادائیگی انشاءاللہ ایسی ہی ہو جائے گی۔ تو پہلا حرف ہے ریڈنگ میں فا، فا۔
یہ ہے فا. فا جب ہی ادا ہوگا جب آپ اپنی زبان کو باہر نکالیں گے, باہر دکھائیں گے, تبھی جا کر فا کی کریکٹ ادائیگی ہوگی. جیسے فا, فا یہ ہو چکا ہے فا. اس کے بعد ہم آئیں گے ہا پہ. اب ہا کی ادائیگی کیسی کرنی ہے؟ ہا کو صرف اور صرف اپنے ٹھنڈے گلے سے آواز نکالیں, ٹھنڈی آواز میں گلے سے آواز نکالیں. جیسے کہ ہا, 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 اس طرح ہا ادا ہوگا ٹھنڈی آواز میں. پھر ذال. ایک بات یاد رکھیں, پورے حروف تہجی میں سا کو اور ذال کو زبان باہر نکالنا بہت ضروری ہے. یہ دونوں کا آپس میں اتنا ہی کنیکشن ہے. سا میں اور ذال میں دونوں میں زبان باہر نکلے گی. زبان سا میں اور ذال میں زبان باہر نکلے گی. ذال, ذال, اس طرح ذال ادا ہوگا. پھر ہے واد, واد. اب اس کی ادائیگی دیکھیں کیسی ہوگی. ضاد جب ہم ادا کریں گے تو ہماری زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کو اوپر کے حصے پر آ کے ٹچ ہوگی. ہماری زبان کی نوک دانتوں کے اوپری حصے کو آ کے ٹچ ہوگی. اب پریکٹس کریں کیسا ہوگی. یہ میری زبان کی نوک ہے, اب میں اس کو ٹچ کرتا ہوں. واد, واد, واد. کئی لوگ واد کو زا کی شکل دیتے ہیں, وہ غلط ہے. یہ واد ہے, ٹھیک ہے. پھر ہے عین. اب عین کو کیسے پڑھیں؟ عین کو بھی جتنا ہو سکے, عین ایک ہی حرف ایسا ہے جو ادائیگی میں تھوڑی سی دقت پیدا کرتا ہے, لیکن کوئی مشکل نہیں ہے. ہم کنٹینیو پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ عین ہمارا ادا ہوگا. عین گلے کے اندر سے نکالیں, عین. چلیے بڑھتے ہیں قاف کی طرف. ہماری انگلی کو, جس کو قاف ادا کرنے نہیں آتا, میں ان کے لیے بتا رہا ہوں. انگلی کو یہاں رکھیں ادھر اور کریں قاف, قاف, تو انشاءاللہ قاف ادا ہوگا. قاف بھی حلق کے اندر سے ادا ہوگا. قاف کو یاد رکھیں, کبھی کاف نہ پڑھیں, کبھی کاف نہ پڑھیں. قاف ہے یہ, قاف. اور آخری جو حرف ہے وہ ہے ہا. اسے کہتے ہیں چھوٹی ہا اور اسے کہتے ہیں بڑی ہا. یہ ہا جو ہے ٹھنڈے آواز سے نکالیں گے, اور یہ جو ہا ہے اس سے ہم موٹی آواز میں نکالیں گے. ہا, یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے, یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے. چھوٹی ہا کو ہمیشہ موٹی نکالنا ہے. جیسے ہا. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ہم اس کو کیسا پڑھیں گے, ذال کو کیسا پڑھیں گے. ذال کو پڑھیں گے ہم اہدنا الصراط الذین, اہدنا الصراط الذین. لذین نہیں پڑھیں گے, لذین پڑھیں گے. ذات کو غیر المغضوبی, مغضوبی نہیں ہے, وہ مغضوبی نہیں ہے, غیر المغضوبی. اس طرح ذات کی ادائیگی ہوگی. قاف ہے قل هو اللہ احد. کل, کل, خل ایسا نہیں پڑھنا ہے, خل نہیں پڑھنا ہے, قل, قل هو اللہ, اس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اہدنس نہیں ہوگا, وہ اہدنس ہوگا. اس کو ہا کو موٹا نکالنا ہے, اہدنا الصراط. تو میں آپ کو ایک رائے دوں گا, اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ اس کی ادائیگی کی پریکٹس کریں میرے ساتھ ویڈیو دیکھتے دیکھتے, اور ویڈیو مکمل ہونے پر سورہ فاتحہ کو نکالیں اور سورہ فاتحہ دیکھ کر پڑھیں, انگلی رکھ کر پڑھیں. اور جن حرفوں کی میں نے آپ کو ادائیگی بتائی ہے, میکسیمم حرف سورہ فاتحہ میں کور ہو چکے ہیں, اور آپ ان حرفوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کیجئے. سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی کوشش کیجئے, تجوید کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ آپ کی تجوید انشاءاللہ پرفیکٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ کو اس سے متعلق کچھ ڈاؤٹ ہے, کچھ سوالات ہیں, کچھ کیوری ہے, تو آپ پلیز کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. چلیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.